انڈین کی اگر ہم بات کریں تو وہ کسی بھی مذہب کے اوپر یا چیزوں کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہیں. پوری اس وقت کنٹری نہیں، اپنی کنٹری سے باہر اور ایشیا سے باہر نکل کر بہت سارے اس وقت ورلڈ وائڈ وہ ترقی کر رہے ہیں اور چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس میں جدت بھی لے کر آ رہے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ بھی آپ ڈفرینٹ بار کوڈ جو ہیں وہ سبزی والے کے پاس، وہ کسی ریسٹورنٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ سمپلی اپنا وہ بار کوڈ جو ہے وہ اسکین کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے. اس سے ایز کیا ہے؟ اس سے ایک ایز تو یہ ہے کہ آپ کو کیش ہینڈل نہیں کرنا پڑتا، اور ایک طرح کی آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی مطلب کسی لحاظ سے کوئی ٹریجڈی بھی ہو جائے تو آپ اس لحاظ سے بھی سیف. میں نے پاکستانیوں کو بہت کم بزنس کرتے دیکھا ہے، بجائے اس کہ انڈین ہر قسم کا، چھوٹے سے لے کے بڑا بزنس، ہر قسم کا بزنس، ہر لیول کے اوپر وہ بزنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رسک لیتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ مطلب کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، ہم لوگ ایک سرکل کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہماری جو اسلام ہے وہ پرائمری آبجیکٹ ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہمیں جو اپنی جو جدت ہے، جو ایڈوانس جتنی بھی اپنا ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو ہم نے اپنے سسٹم میں اڈاپٹ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اور صرف ایک مسلم بن کے بیٹھیں گے تو ہمیں لوگ پیچھے چھوڑ دیں گے، اور جیسا کہ ہم اس وقت پیچھے ہیں بھی. ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. ان دونوں کو بلیم سے پہلے اپنی ذات کے اندر جان کے ہر بندے کی ذات کو اپنا پتہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں امپروو کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو امپروو کریں، آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے دکھائیں، گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ یار عوام اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہے، پھر وہ آپ کے اوپر محنت بھی کریں. اور وہ اگر محنت کر، وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کھوتوں کے اوپر محنت کرتے جائیں گے، کھوتے نے کھوتے ہی رہنا. انڈیا ہم سے کوئی 30-40 سال 50 سال آگے چل رہا ہے، بہت بہت آگے، وہ چاند تک پہنچ چکا ہے. ہم لوگ اپنا ابھی تک اس سے نہیں نکلے کہ یہ بلوچی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے. اس طرح کی تو ہم اپنی نسلوں سے نہیں آگے نکل چکے. السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمان کے سلطان 3 روزہ دورے پر بھارت میں موجود تھے. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور عمان کے سلطان کے درمیان 10 MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں. ڈفرینٹ ڈیلز پر بات ہوئی ہے، فری ٹریڈ ڈیل پر بات ہوئی ہے، ایجوکیشن پالیسیز پر بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمان کے سلطان جو ہیں وہ UPI سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ UPI کو عمان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آلریڈی انڈیا میں UPI کے ہر جگہ چرچے ہیں. ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پر، آن لائن پیمنٹ پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ کیش کا سسٹم انڈیا میں ختم ہو چکا ہے. اگر ہم اس کے برعکس پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ابھی تک ڈیجیٹل ٹرانزیکشن یا آن لائن پیمنٹ کا دور دور تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن اب عمان کے سلطان چاہتے ہیں کہ UPI کو عمان میں استعمال کیا جائے. اس پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ میرا نام نعمان ارشد ہے. نعمان سر، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر آئی ایم ورکنگ ان اسپینش فرٹیلائزر کمپنی. سر، اگر ہم ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی بات کریں تو پاکستان میں کتنے % لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیونکہ آج کا جو دور ہے ڈیجیٹل دور ہے، تو ہر جگہ موسٹلی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوتی ہے. مطلب ہم دوسرے ممالک میں بات کریں تو وہاں پر آپ کسی شاپ پر جائیں یا سبزی والے کے پاس جائیں تو وہاں پہ ان کے بار کوڈز لگے ہوتے ہیں، آپ انہیں اسکین کرتے ہیں اور پیمنٹ کر دیتے ہیں. کیش رکھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. تو بہت ایزی چیزیں ہو گئی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں چیزیں. تو پاکستان میں کتنے % لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں؟ میرے خیال سے یہ اس میں جو ہماری نیشن ہے اس کو اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، اور عموماً جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیش کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی زیادہ انفارمیشن لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ہو جائے تو یہ ایک آئی وڈ سے کہ ایک اچھا جو ہے وہ سٹیپ ہوگا. کیسے؟ میں جرمنی میں رہا ہوں، اور جرمنی میں جو کیش ہینڈلنگ ہے وہ میں نے کبھی اتنی زیادہ نہیں کی جتنی مجھے پاکستان میں کرنی پڑتی ہے.
اس میں عموماً آپ جو ہے وہ جا کے کارڈ سے پے کر سکتے ہیں یا آپ ایپل پے کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے اگزامپل دی انڈیا کی, تو انڈیا میں جو ہے وہ بھی آپ ڈفرینٹ بار کوڈز جو ہیں وہ سبزی والے کے پاس, وہ کسی ریسٹورنٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اور آپ سمپلی اپنا وہ بار کوڈ جو ہے وہ اسکین کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے. اس سے ایز کیا ہے؟ اس سے ایک ایز تو یہ ہے کہ آپ کو کیش ہینڈل نہیں کرنا پڑتا, اور ایک طرح کی آپ کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو اگر کوئی مطلب کسی لحاظ سے کوئی ٹریجڈی بھی ہو جائے تو آپ اس لحاظ سے بھی سیو ہیں. سیکنڈ جو ہے اس میں میرے خیال سے گورنمنٹ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے, کیونکہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں گی, ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں گی, تو گورنمنٹ کے پاس بھی ایک ڈیٹا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے اپنے ٹیکس نیٹ کو کس طرح سے بڑھانا ہے. ایک جو لوکل شاپ ہے, ایک ریڈی والا ہے جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہی نہیں ہے, اس کو بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی ارننگ کر رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں یو پی آئی کا, ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کا اتنا زیادہ استعمال کیا گیا ہے, کیا جا رہا ہے بلکہ, کہ وہاں پہ بھیک مانگنے والا بھکاری بھی جو ہے اس نے اپنے گلے میں بار کوڈ لٹکایا ہوا آتا ہے کہ آپ مجھے میرا کوڈ سکین کر کے میرے بینک پہ جو ہے مجھے بھیک ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. وہاں پر موسٹلی کئی فورن منسٹرز آتے ہیں انڈیا میں, تو وہ بڑے امپریس ہوتے ہیں انڈیا کو دیکھ کر کے وہاں پر چھابڑی والا, سبزی والا, کوئی بھی وینڈر, چھوٹے سے چھوٹا وینڈر بھی اگر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر پیمنٹ کیش میں نہیں لی جا رہی, بلکہ ان کے پاس ایک بارڈ کوڈ پڑا ہوا ہے, کیو آر کوڈ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو اسکین کر کے پیمنٹ دے رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی عمان کے سلطان انڈیا گئے ہوئے تھے 3 روزہ دورے پر. انڈیا کے پرائم منسٹر اور عمان کے سلطان کے درمیان کافی ڈیلز ہوئیں, فری ٹریڈ ڈیل پر بات ہوئی, ایجوکیشن پر بات ہوئی, ان کے اینٹی ٹیررزم پر بات ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ انڈیا کے یو پی آئی سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں ہر کاروباری طبقہ, ہر دکاندار یو پی آئی کا استعمال کر رہا ہے, ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کر رہا ہے, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں یو پی آئی آئے. اور یہ عمان پہلا ملک نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کئی ممالک پہلے بھی ایسے ہیں جو یو پی آئی سے امپریس ہوئے ہیں, اور کئی کنٹریز میں یو پی آئی ورک کر رہا ہے جو کہ انڈین ٹیکنالوجی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میرے خیال سے یہ میں نے جیسے آلریڈی کہا ہے کہ اٹس اے وے بیٹر ٹیکنالوجی اور یہ ہونی چاہیے. اب اس پہ بیک اینڈ پہ ورکنگ چاہیے ہوتی ہے, اور میرے خیال سے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں کہ ایگریکلچر کیونکہ میرے سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں بھی جو ایگری ٹیک ہے اس کا کافی زیادہ شعور پچھلے چند سالوں سے آیا. تو آئی تھنک سو کہ اس سیکٹر میں بھی بہت ضروری ہے یہ, اور آئی تھنک سو اس کو اگر آپ ایز اے کک سٹارٹ کسی بڑے شہر سے کسی ایک اسپیشل جو ہے وہ شاپ سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آئی کوڈ ناٹ سے کہ اس کو کس طرح سے فلاٹ کیا جا سکتا ہے, بیکاز اس میں جو پالیسی میکنگ ہے یہ یا تو بڑے ادارے اس میں کر سکتے ہیں یا گورنمنٹ اس میں جو بھی اس کو کرنا چاہ رہا ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتی ہے. سر, انڈیا کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج انڈیا کی ٹیکنالوجی کو دنیا جو ہے وہ اپنانے میں بہت زیادہ خوش ہے. بڑا خوشی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یو پی آئی کو اپنے ملک میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں دکانوں پر, مالز پر یو پی آئی جو ہے وہ لگے اور کام کرے. جی اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی میں ویسے بھی ایک دنیا میں لیڈ کر رہا ہے. تو آئی تھنک سو ہمیں اپنے ہمسایہ ملک کو ایز اے رول ماڈل بنا لینا چاہیے کچھ چیزوں میں, صرف جنگوں میں ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن سر, پاکستان کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے اکثر جب اس پر بات کی تو موسٹلی یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم کیش میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. شاید ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کی سیفٹی کس میں زیادہ ہے اور ان کا کمفرٹ زون کس میں زیادہ ہے. میرے خیال سے اگر مجھ سے پوچھیں انڈیویجول رائے, اور اگر میرے سرکل میں پوچھیں تو میں تو کیش کو ہینڈل نہیں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی جو ٹیکنالوجی ہے, بار کوڈ سے آپ کی پیمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے, اور آئی ووڈ اپریشیٹ. سر, آپ کا نام؟ نثار احمد. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں بائی پروفیشن مارکیٹر ہوں. جی سر, ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بڑی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے. اگر ہم خاص کر پیمنٹس کی بات کریں تو بہت سارے ممالک میں آن لائن پیمنٹ کی جاتی ہے. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت, وہاں پر یو پی آئی دیکھ لیں کہ ان کی معیشت میں یو پی آئی نے کتنا اضافہ کر دیا ہے. وہاں پر کیش کا نظام جو ہے ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے. لوگ یو پی آئی موسٹلی یوز کرتے ہیں جس میں پے ٹی ایم اور کافی چیزیں آ جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی عمان کے سلطان 3 روزہ دورے پر بھارت میں موجود تھے, اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ کئی ڈیلز کی ہیں. 10 MOU جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں, جن میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی, انہوں نے کہا کہ وہ یو پی آئی جو ہے عمان میں یوز کرنا چاہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس پر؟
बेसिकली अगर हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें ना, तो इसमें पाकिस्तान में एक तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी पॉकेट में इस तरह का सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन आगे उसकी अवेलेबिलिटी भी कोई नहीं है। आप चाह रहे हैं, आपके पास अवेयरनेस है, जो चंद परसेंटेज जो लोगों को इसकी अवेयरनेस है वो करना चाहें तो उनको आगे इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, उनको इस तरह की जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या आगे जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उनको शॉपिंग में या किसी किस्म की भी कोई यूटिलिटीज़ के लिए उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो इस वजह से उनका भी फ़्लो कम हो जाता है। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस जहाँ पर है वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, और जहाँ पर अवेयरनेस तो ओवरऑल आप कह लें कि 90% है ही नहीं इन चीज़ों की। सर अब आप देखें ना कि इंडिया में छोटे से छोटा वेंडर भी जो है वो कैश नहीं लेता, वो यूपीआई के ज़रिए जो है पेमेंट करता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, बैंक टू बैंक जो है पेमेंट उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाती है। हमने देखा अक्सर इंटरनेशनल डेलीगेशन जब भी इंडिया गए हैं तो वो इंडिया की इस चीज़ से बड़ा मुतासिर हुए हैं कि वहाँ पर बेकारी भीख भी जो है वो आपका बारकोड उसके गले में होता है कि आप इसको स्कैन करें और मुझे भीख दे दें। बेसिकली ये चीज़ें आप देखें कि सबसे पहली जो बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ना हम लोग अपना जो सिस्टम है उसको शो नहीं करना चाहते। आप देखें कि अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो भी आप जाते हैं तो वहाँ पर बड़ा इजीली कहते हैं कि जी हम सिर्फ कैश में काम करते हैं, Exactly, मतलब कि वो अपनी जो इनकम है उसको शो ही नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए जब आपका सिस्टम ऑनलाइन होता है, आप परचेजिंग या सेलिंग जितनी भी है उसको ऑनलाइन करते हैं तो आप रिकॉर्ड में आ रहे होते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप टैक्स से बचना चाह रहे हैं। आप बहुत सारे इस तरह के मामलात हैं, उसमें एफबीआर है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम बस कैश में काम करें और हमारा जो लेन देन है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑन रिकॉर्ड कहीं पर भी ना हो। सर अब आप देखें ना, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया को हम खरी खोटी अक्सर सुनाते रहते हैं कि इंडिया के ख़ास कर अगर हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो हम उन्हें कहते हैं कि वो जी भाई एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। तो अब देख लें कि कितने इस्लामी ममालिक हैं जो इंडिया की तरफ इंडिया की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए बढ़ रहे हैं। अब ओमान के सुल्तान ने जाकर इंडिया में 10 के करीब MOU साइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ्री ट्रेड करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ट्रेड भी जो है वो इंडियन रुपी में ही होगी। बीइंग अ मुस्लिम हमारी जो इस्लाम है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें जो अपनी जो जिद्दत है, जो एडवांस जितनी भी अपना टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हमने अपने सिस्टम में अडॉप्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे और सिर्फ एक मुस्लिम बन के बैठेंगे तो हमें लोग पीछे छोड़ देंगे, और जैसा कि हम इस वक्त पीछे हैं भी। इंडियन की अगर हम बात करें तो वो किसी भी मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से वो कामयाब भी हैं। पूरी इस वक्त कंट्री नहीं, अपनी कंट्री से बाहर और एशिया से बाहर निकल कर बहुत सारे इस वक्त वर्ल्ड वाइड वो तरक्की कर रहे हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसमें जिद्दत भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्लिम बन के और अपनी ही चीज़ों के ऊपर, अपने स्टैंड के ऊपर हम बिल्कुल कायम बैठे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना, हम अपनी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जो है वो कर रहा है। नरेंद्र मोदी की अगर आप बात करें तो वो भी ठीक है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन वो काम कर रहा है और इस वजह से उसको हर जगह पर अप्रिशिएशन मिलती है उसको। आपका नाम? मूसा डार। मूसा, आपको पता होगा कि जिस तरह हमारे हमसाए मुल्क भारत में कैश का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, बड़े से बड़ा कारोबारी तबका जो भी है वो कैश कैरी नहीं करता। अब आप रिसेंटली ओमान के सुल्तान 3 रोज़ा दौरे पर भारत गए और वहाँ जाके उन्होंने कई चीज़ों पर इंडिया से बात की, फ्री ट्रेड पॉलिसी पर उनकी डील हुई, एजुकेशन के निज़ाम पर उन्होंने बात की और साथ ही साथ कई और मुद्दों पर बात हुई। तो उन्होंने सबसे अहम जो चीज़ निकल कर सामने आई, उन्होंने कहा कि यूपीआई को वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। इंडिया का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का मेथड है वो चाहते हैं कि वो अडॉप्ट करें। ओमान के लोग भी जो हैं छोटे छोटे दुकान पर और बड़ी से बड़ी दुकान पर जो है वो यूपीआई को पहुंचाया जाए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ये चीज़ें अभी अडॉप्ट नहीं की जा रही। जैसे कि आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया अगर आप डिजिटल सिस्टम के हिसाब से देखें, एजुकेशन सिस्टम के हिसाब देखें, अगर आप कारोबारी लिहाज से देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी आगे है। और उसकी वजह ये है कि हम जो ट्रेडिंग है हमारी
ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ کے سب کچھ کریں. ابھی جیسے کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو اب ہمارا جو کردار ایکسپورٹ کے لحاظ سے ہے وہ آل اوور دا ورلڈ ہم تھوڑے سے گندے ہو چکے ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, جیسے یہ ڈیجیٹل کیش اینڈ کیری کی آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہر شاپ پہ جیسے کہ یہ بار کوڈنگ سسٹم ہے, اس کو بھی اپلائی کرنا چاہیے. اس سے آپ کی جو یہ جو رابنگ وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچیں گے. لائک میں کیش لے کے جا رہا ہوں, میرے پاس لاکھ کیش ہے, تو جاتے ہوئے یہاں پہ رابری تو عام ہے. ہاں, تو اگر میں فون سے اس کی پیمنٹ کر رہا ہوں, آن لائن پیمنٹ کر رہا ہوں, یا بار کوڈنگ سسٹم ہے, تو دیٹ ساؤنڈز گڈ. تو ہمیں اس چیز کو اڈاپٹ کرنا اور چاہیے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر گلی کی نکڑ پہ, چوک چوراہے پر آپ کے ساتھ چوری ہو جاتی ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, آپ اپنا موبائل فون جو ہے وہ کیری کرنا جو ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتے, رات کے وقت آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, ایسی صورتحال میں کیش کیری کرنا عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. آپ بینک جاتے ہیں تو باہر پتہ ہوتا ہے لوگوں کو, کہیں بینک کے اندر گیا, باہر نکلا, چلو جی اس کو لوٹ لو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے پیسے بھی محفوظ رہتے ہیں اس طرح. اور اب دیکھیں انڈیا میں بات کریں تو انڈیا میں تو میں کہتی ہوں کیش کا کانسیپٹ ختم ہی ہو گیا ہے. وہاں پہ بیکاری بھی گلے میں جو ہے وہ بار کوڈ دے کر پھر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس بار کوڈ کو اسکین کریں اور مجھے جو ہے نا بھیگ دے دیں آپ. ایک تو بات آپ کی مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ وہاں پہ اس حد تک بار کوڈنگ مطلب ہے, تو یہ فنی سی بات ہے. لائک جو وہاں پہ بیگرز ہیں وہ اس طرح کے مطلب ہوگا تو نہیں, لیکن یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس حد تک وہ جا چکے ہیں کہ وہاں پہ بار کوڈنگ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں BBC نے یہ نیوز کور کی ہے کہ وہاں کے بیکاری بھی جو ہے UPI سسٹم یوز کر رہے ہیں. اچھا, تو میں یہی ایک میسیج دینا چاہوں گا پاکستانی عوام کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, کہ ہمیں اپنے ملک کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور یہ جو جتنے بھی مسائل ہیں, مین مسائل جو آپ ابھی اس ٹائم ڈسکس کر رہے ہیں, اٹس ویری گڈ. اگر آہستہ آہستہ ہی ہے نا, ایک چیز کو پکڑیں گے تو اس کو امپروو کریں گے تو اگلی چیز کی طرف جائیں گے. ہم پکڑتے بھی نہیں ہیں, ہم 10 محاذ کٹھے کھول لیتے ہیں, وہ نہ ہم سے ایک کور ہو پاتا ہے نہ دوسرا کور ہو پاتا ہے. تو ہمیں سٹارٹ لینا چاہیے, ان چیزوں سے سٹارٹ لینا چاہیے تاکہ ہمیں امپروومنٹ آئے. اس چیز سے ایک اور بہت امپروومنٹ آئے گی, ہماری رابری بہت کم ہو جائے گی. مطلب امیر بندہ اگر لوٹا جاتا ہے سمجھ آتی ہے. اب غریب بندے کے پاس بھی جو تھوڑے سے پیسے ہیں نا, وہ بھی گن پوائنٹ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. مطلب ان کو زیرو احساس ہے کہ یار اس بندے نے پیسے کس محنت سے کمائے ہیں. اگر یہ ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے, ہر بندے کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, ہر بندے کا بینک اکاؤنٹ ہے پاکستان میں, لیکن ڈیجیٹلائزڈ ابھی پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا. اس کو ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ عمان کے سلطان وہ انڈیا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں UPI چاہیے, ایک اسلامک کنٹری. پھر ہم کہتے ہیں عمان میں چاہیے, انہوں نے کہا ہمیں عمان میں چاہیے UPI, ہمیں عمان میں چاہتے ہیں کہ ہم عمان میں اس کو آپ کی ٹیکنالوجی کو یوز کریں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک اسلامک کنٹری انڈیا کی ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے کتنا خواہش مند ہے کہ ہم UPI کو اپنے ملک میں لے کر جائیں, لیکن ہم ہمسائے ہونے کے باوجود بھی انڈیا سے کچھ نہیں سیکھ پا رہے. میں ایک یہاں پہ بات بتاؤں گا, انڈیا ایک بہت بیسٹ ملک ہے. میں پرسنلی اگر دنیا کے کسی ممالک میں جانا ہو نا, 3-4 ممالک ایسے ہیں جن کے بعد میں انڈیا جانا بہت پسند کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ جو دشمنی ہے نا, یہ بلا وجہ ہے, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہمیں اس کو امپروو کر کے ایک اسٹیپ لینا چاہیے, اس کو امپروو کر کے آگے جانا چاہیے. اب ہم وہ پرانی باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ ہماری دشمنی آئی ہے, اس کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. ادھر نہ تو دیکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ آگے بات کر رہے تھے, نہ کوئی مسلمان نہ کوئی عیسائی, کوئی چیز مطلب وہاں پہ کوئی ریجنل میٹر نہیں کرتا. وہاں پہ عیسائی مسلمان کے ساتھ کام کر رہا ہے, مسلمان ہندو کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہی ان کی ترقی ہے. یہاں پہ فرض کیا ہے, یہاں پہ کسی شاپ پہ اگر کوئی عیسائی کام کر رہا ہے, مسلمان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, پھر عیسائی کو بھی اس حساب سے چڑ ہوتی ہے, اگلے دن وہ بھی نہیں کھائے گا. اسی وجہ سے ہم گیپ میں ہیں, ہم پیچھے ہیں. اگر ہم یہ گیپ اور یہ چیزیں ختم کر دیں گے تو ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. یہی بات میں آپ کے آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ ہم اس چیز پر انڈیا کو تنقید کرتے ہیں کہ انڈیا ہندو مسلم میں جو ہے فرق کرتا ہے. اب یہ بات آپ نے خود کلیئر کر دی کہ ہمارے یہاں تو شیعہ سنی فساد نہیں ختم ہوتا. یہ پہلے یہ ختم کریں پھر آگے جائیں. ہمارا شیعہ سنی وہابی بریلوی یہ نہیں ختم ہو رہا. ہم نے وہاں پہ یہاں پہ مطلب عیسائی اور مسلمان کا یا ہندو ہیں, اگر سکھ بھی پاکستان میں موجود ہیں, ہم ان کے ڈفرینس سے باہر نہیں آ رہے.
ہم کس طرح اس ڈفرینس سے باہر آئیں گے؟ ہم اس طرح اس ڈفرینس سے باہر آئیں گے کہ ہمیں اپنا آپ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اپنا آپ ہم نے امپروو کرنا ہے. پہلی بات تو یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں, یہ عوام کا مسئلہ ہے. ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. ان دونوں کو بلیم سے پہلے اپنی ذات کے اندر جھانکیں. ہر بندے کی ذات کو اپنا پتہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو نہیں امپروو کر رہے ہیں, ہم ان کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو امپروو کریں, آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے دکھائیں, گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ یار عوام اپنے آپ کو امپروو کر رہی ہے, پھر وہ آپ کے اوپر محنت بھی کریں. اور وہ اگر محنت کر, وہ غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کھوتوں کے اوپر محنت کرتے جائیں گے, کھوتے نے کھوتے ہی رہنا ہے. مطلب ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے آگے, اور گورنمنٹ پھر ہمارے پہ ورک کرے گی. اور ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں, اس ڈیجیٹلائز سسٹم کو آگے لے کے آئیں. یہ ہم سویلینس بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب میں اس شاپ پہ جا کے مشورہ دے سکتا ہوں کہ سر اس کو ڈیجیٹلائز کریں. تو باقی گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی درخواست ہے, آپ کے ٹی وی چینلز سے درخواست ہے کہ اس کو پروموٹ کریں, اس کو آگے لائیں, اور اپنے ذہن میں جو انڈیا, دوسرے ممالک جن سے ہم پہلے ہماری جنگیں رہی ہیں, ان سے باہر آ جائیں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے تو آگے چلنا چاہیے ہمیں. آپ کا نام؟ رانا تصور. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ کمیونٹی سروسز. ابھی آپ کو پتہ ہے عمان کے سلطان 3 روزہ دورے پر بھارت گئے ہوئے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں جو ہے کیش کا تو کانسیپٹ رہا ہی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں, پیمنٹ وہ آن لائن کرتے ہیں, آن لائن کرتے ہیں, بار کوڈ اسکین کرتے ہیں اور پیمنٹ کر دیتے ہیں. اب بھی عمان کے سلطان 3 روزہ دورے پر بھارت گئے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کی یو پی آئی جو سسٹم ہے وہ اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں عمان میں بھی یو پی آئی کا استعمال کیا جائے, اور یہ صرف عمان پہلا ملک نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی ممالک جو ہیں وہ یو پی آئی کو اپنا چکے ہیں. کیا کہیں گے آپ کہ آج انڈیا کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں جو ہے استعمال کی جا رہی ہے؟ جی, انڈیا بے شک ہمارا مخالف ہے, مخالف اس کو روایتی مخالف سمجھا جاتا ہے, اور اس کو ہم اپنا دشمن ملک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہے انڈیا سے, اور یہ انڈیا بہتر ہے. انڈیا ہم سے کوئی 30-40 سال 50 سال آگے چل رہا ہے, بہت بہت آگے, وہ چاند تک پہنچ چکا ہے. ہم لوگ اپنا ابھی تک اس سے نہیں نکلے کہ یہ بلوچی ہے, یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ سندھی ہے. اس طرح کی تو ہم اپنی نسلوں سے نہیں آگے نکل چکے. اور یہ مسئلے مسائل, اب آپ کہتے ہیں کہ کیش کیری کرنا, اور یہ کیش کیری کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. میں بینگ ان آسٹریلیا میں کبھی کیش کیری نہیں کرتا. وہاں پہ وہ مجھے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی چیز شاپ کی ہے, دیر از نو ون, وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہ چیز اسکین کی بائی مائی سیلف, میں نے خود اسکین کیا, میں نے اپنا کارڈ نکالا یا اپنا وہ فون نکالا, اس کو ٹیپ کیا, میری پیمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. ویری کنوینئنٹ, وے مور کنوینئنٹ, ٹھیک ہے. کیش کیری کرنا ہے ایک مطلب, آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم پاکستان میں بھی ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے, بالکل, کیوں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت طریقے سے آپ کا ٹائم بچتا ہے. فرض کریں کہ مجھے اگر کیش چاہیے, ٹھیک ہے, مجھے ایک پیمنٹ کرنی ہے. فرض کریں میں یہ شاپ ہے, سامنے شاپ ہے, یہاں سے مجھے ایک جوتا پسند آتا ہے, بائی دا وے چلتے پھرتے مجھے جوتا پسند آتا ہے. میں کیا کروں گا جی, پہلے میں جاؤں گا بینک, جاؤں گا وہاں پہ جا کے اپنا مطلب کیش نکلواؤں گا, اس کے بعد آ کے وہاں پہ ایک لائن میں لگوں گا, اس کے بعد مجھے کیش ملے گا, کیش ملنے کے بعد وہ چیک وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیش لینے کے بعد آ کے تو یہاں پہ میں اپنی پیمنٹ کروں گا. یہاں اب اے ٹی ایم سے جا کے میں, اس کے بجائے یہاں پہ میں اپنی دیکھوں, ٹھیک ہے, نہ میرے پاس کارڈ ہے نہ کچھ ہے, موبائل ہر کسی کے پاس ہے, ٹھیک ہے. آپ موبائل سے ایسے ٹائپ کرتے ہو, اپنی چیز پکڑتے ہو اور نکل جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو انڈیا بہت آگے نکل چکا ہے, یہ آپ نے ابھی خود کہا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے ہمسائے ملک سے کچھ سیکھ لینا چاہیے؟ ضرور سیکھنا چاہیے. اپنے جو کنسیپٹس ہیں ان سے آگے نکلیں, اپنا دنیا کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ترقی کی طرف چلیں, ٹھیک ہے. اپنی کاسٹ سسٹم سے نکلیں, اپنا یہ جو جینڈر سسٹم ہے اس سے آگے نکلیں, ٹھیک ہے. آپ اور کسی طریقے ہر بندہ اب ترقی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی نہیں کرتا.
ہر بندہ یہ بات ضرور کرتا ہے کہ یار بہتر ہونا چاہیے, نظام بہتر ہونا چاہیے اب کسی آپ طریقے. دیکھیں نا کہ یہ ہمارے اسلامک کنٹریز انڈیا سے یہ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں, تو کیا ہم انڈیا سے نہیں لے سکتے؟ ہمارا تو ہمسایہ ملک ہے نا, ماں جایا, ہمارے تو بارڈر بھی ساتھ ساتھ لگتے ہیں. تو پوری دنیا اس وقت انڈیا سے فائدہ اٹھا رہی ہے, پاکستان انڈیا سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جی اس لیے نہیں فائدہ اٹھا سکتا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا مطلب دشمن ملک ہے, لیکن جو بزنس مین آدمی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا. وہ اس کا ایک بزنس مین, ایک سمجھدار آدمی کے لیے غربت دشمن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا دوست پیسہ ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے, اگر آپ وہ ٹیکنالوجی چاہتے ہیں پے دم, وہ ٹیکنالوجی آپ اڈاپٹ کریں. اور انڈیا جو ہے اپنی ترقی کی راہ میں, اپنی ٹریڈ کی راہ میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلم ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی ہے, یہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. انہیں اپنے ملک کی بہتری چاہیے اور اس کے لیے وہ ہر ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی اسلامک کنٹریز ہیں جن کے ساتھ انڈیا ٹریڈ کر رہا ہے سوائے پاکستان کے. اب عمان کے سلطان انڈیا گئے ہیں 3 روزہ دورے پر, وہاں پہ انڈیا کی ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں انہوں نے جانا, انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں دیکھا, انہوں نے فری ٹریڈ پر بات کی, اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم پر بات کی. یہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ لوگ گئے, ایک مسلمان کنٹری کا سلطان گیا, جا کے انڈیا میں بیٹھا, انڈیا کے ساتھ دیکھا کہ اتنا بڑا جمہوریت جس ملک میں ہے, جہاں پر اتنا بڑا ملک جس کو چلایا جا رہا ہے, وہ کس طرح دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گئی, اتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے. کیونکہ ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, تو دیکھیں اتنی آبادی کو ساتھ لے کر چلنا اتنا ہی زیادہ مشکل کام ہے. جی بالکل. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.